لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا دروشی پڑھ حضرت صاحب کا اور دیگر موجود علماء مشائخ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر مجھے کچھ بیان کا موقع دیا اور درجات کی بلندی کا سامان کیا۔ اس سے پہلے کہ میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ کلمات عرض کروں، یہ تقریباً نعرہ ہر جگہ ہی لگایا جاتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی غلطی کی بنا پر بہت زیادہ قلبی کوفت ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، کیونکہ نعرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا جاتا ہے اور نادانستہ طور پر اور وہ بھی اعلانیہ طور پر ایک بے ادبی کا ارتکاب ہوتا ہے اور ایک گستاخی کی کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہم خوش ہو کے اس کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اگر معانی کا واقعی خود کو ارادہ کرتے میننگ کے پیش نظر کوئی وہ نعرہ لگائے تو کافر ہو جائے، تو وہ تصحیح ضروری ہے۔ آپ کے یہاں پہ بھی لگتا ہی ہوگا، بعض اوقات توجہ نہیں رہتی اگر کسی نے غلط نعرہ لگایا ہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت صاحب کے سامنے آپ نعرہ لگاتے ہوں گے تو ایسا ہے، علماء تو فوراً تصحیح کر ہی دیتے ہیں، لیکن عوام الناس جو ہے وہ بسا اوقات غلطی کر بیٹھتی ہے اور توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے صرف تھوڑی سی باتیں میں اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اللہ تو نعرہ بھی اچھا ہے، لیکن لفظ مرشدی کے اندر کلام ہے، یہ لفظ ارشاد سے نکلا ہے۔ ارشاد کا معنی ہوتا ہے راہ دکھانا، رہنمائی کرنا۔ اس ارشاد سے اگر آپ مرشد بنا لیں، مرشد، تو اس کا معنی ہوگا راہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، جس کو ہمارے عرف میں پیر بھی کہتے ہیں، شیخ پیر جو راہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اسی ارشاد سے اگر آپ مرشد بنا لیں شین زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص کہ جس کو راستہ دکھایا گیا ہے، جس کی رہنمائی کی گئی، جس کو راہ دکھائی گئی، جس کو ہمارے عرف میں آپ مرید بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب نعرہ تو یہ لگنا چاہیے کہ سیدی معنی ہے میرے سردار، اور آگے ہونا چاہیے تھا مرشدی، ہے وہ شخص کہ جس نے مجھے راہ دکھائی، مجھے راستہ دکھایا، میرے رہنما یا نبی یا نبی۔ لیکن ہمارے یہاں نعرہ لگ جاتا ہے مرشدی کے ساتھ، شین پر زبر کے ساتھ۔ اکثر آپ سنیے گا تلفظ یہ ہوتا ہے سیدی مرشدی، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے وہ شخص جس کو میں نے راستہ دکھایا، یا اے میرے مرید۔ تو
وہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھائے سوائے اللہ کے؟ ہماری تو ضرورت نہیں ہے. اگر ایک بد مذہب یہ کہہ دیتا مرشدی، تو ہم کہتے ہیں نا گستاخ، دیکھو نبی کریم کو اپنا مرید کہہ رہا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک عاشق رسول یہ نعرہ لگا رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں جہالت عذر نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بھی سب سے بڑا ایک جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہوئے پہلے 50 بار کیوں نہیں سوچا گیا کہ میں لفظ کس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، کس کے لیے استعمال کر رہا ہوں. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ دیکھیں زبر کو زیر میں ہی بدلنا ہے نا. مرشدی کہتے ہیں غلطی سے، تو مرشدی کہنا، شی مرشدی یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور عربی زبان میں زبر زیر پیش کی تبدیلی سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا بالکل بدل جاتے ہیں معنی. تو اس لیے آئندہ مرشدی کے ساتھ ہی نعرہ لگائیے. اور اگر خدا نہ خواستہ پہلے کبھی غلطی سے مرشدی کہہ دیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اور اگر کوئی آپ کے سامنے یہ غلط نعرہ لگا رہا ہو تو پیار سے محبت سے اسے سمجھا دیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ایک جلوس تھا، اس سے پہلے کوئی صاحب بیان کر رہے تھے تو انہوں نے یہ مرشدی کا نعرہ لگوایا. تو میں اور ایک اور عالم صاحب سے ہم دونوں نے، کیونکہ جو اہل علم ہوتے ہیں ہم، چونکہ یہ چیزیں ہمارے تو پیش نظر رہتی ہیں تو ایک دم کھٹکا ہوتا ہے. کوئی کچھ سوچ بھی رہے ہو نا تو ایک دم ہوتا ہے احساس سے کچھ غلط ہوا ہے. تو ہم تو پر سن ہی رہے تھے، تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا. اور تو پھر ان جو میرے ساتھ عالم تھے انہوں نے جب وہ ختم کی، انہوں نے اپنا کچھ بیان میں کچھ کر رہے تھے تو ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ غلط ہے، مرشدی کہیے. تو یہ بھی ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ مقصد نصیحت ناصحہ دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے. ہماری ناک اتنی اونچی ہے کہ ہم کسی کی اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے یہ مفتی اعظم ہند بن کر، یہ مفتی اعظم پاکستان بن کر پیدا ہوئے تھے. مجھے سمجھاؤ، یعنی ہم نصیحت قبول کرنے کو بھی اپنی عزت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کی نصیحت قبول کی تو میرے لیے بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے، انسلٹ ہو جائے گی، جی میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں نہیں چلتا ہے، یہ ایسی سب جگہ عوام میں مشہور ہے. ٹھیک ہے، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں لفظ مشہور تو راعنا بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو عرض کرتے ہیں راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. ذرا اور وضاحت فرما دیں. لیکن یہود جو تھے ان کے ہاں راعنا کا لفظ استعمال ہوتا تھا چرواہے کے لیے. راعنا ہمارے چرواہے، ہمارے بکری چرانے والے. تو یہودی نبی کریم کی بارگاہ میں تنزن یہ جملہ جان بوجھ کے کہتے تھے تاکہ ایک تحقیر کا پہلو نکلے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو جب یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے تلوار نکالا اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ اگر تم یہ بے ادبی کا کلمہ نبی کریم کی بارگاہ میں کہا ہے تو یہ گردن اڑا دوں. یہودی نے کہا تم مجھے منع کر رہے ہو، تمہارے اپنے مسلمان بھی تو کہتے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، افسردہ چہرہ تھا. سرکار نے دریافت فرمایا تو سارا معاملہ ذکر کیا. سرکار خاموش ہوئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لفظ راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیں. واسمعوا، اور پہلے غور سے سنو، وللکافرین عذاب الیم، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے. تو لہذا ایک لفظ دیکھیں اس زمانے بھی مشہور تھا، لیکن یہود کی لغت میں اس کے معنی درست نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو اسی طریقے سے اگر ایک غلطی یا کوئی بے ادبی معاشرے میں معروف ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اس کو قائم رکھا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آپ بھی احتیاط فرمائیں گے. اگر خدا نہ خاصہ سے کرتے تھے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مزید درود پڑھیں. اللهم صل آپ کے
آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں الحمد شریف کی آیت کریمہ جو بڑی معروف ہے، یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ دعا مانگنی ہم پر نماز میں واجب قرار دے دی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ الحمد شریف ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب جمعی کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ ترتیب نزولی قرآن کی علیحدہ ہے اور ترتیب جمعی علیحدہ ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور جس ترتیب سے قرآن کو جمع کیا گیا وہ ترتیب جمعی کہلاتی ہے۔ پہلی صورت اور انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بالکل فرق بالکل زبردست کرامت ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک بہترین دعا تعلیم فرمائی اور بڑی حیرت انگیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جو حدیث کا راستہ ہے، ہمیں قرآن و حدیث پر چلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کا حکم اور اس کی دعا ہمیں تعلیم فرمائی کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث اس کا انکار نہیں کہ اس میں سب موتی موجود ہیں، لیکن اس قرآن و حدیث کے نکات، تعلیمی نچوڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ درکار ہے، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کو چھوڑ کر براہ راست آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی بھی درست راستہ نہیں اختیار کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تابعین نے صحابہ کرام کی، تابعین نے تابعین کی، اور یہ سلسلہ منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ آج ہم دنیا میں موجود ہیں اور ہم اپنے اکابرین کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے لیے ہدایت کو تلاش کرتے ہیں اور ہدایت پر استقامت حاصل کرتے ہیں۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ، اور یہ بہترین اصول بھی آپ یاد رکھیے گا کہ خصوصاً ہماری جنریشن ہے یا پرانے لوگ بھی ہیں، کچھ پریشان رہتے ہیں کہ یار ہم کس کے پیچھے جائیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اتنے فرقے بن گئے ہیں، اتنے لوگ بن گئے ہیں، الگ الگ سوچیں ہو گئی ہیں، کس کا راستہ اختیار کریں؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہترین جواب ارشاد فرمایا کہ تم ان کا راستہ اختیار کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ہے۔ 1500 سال کے اندر جتنے اللہ کے نام یافتہ بندے گزرے ہیں اس کی ایک لسٹ بنا لیں اور پھر دیکھ لیں کہ ان کے عقیدے کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، ان کے افعال کیا تھے۔ یقیناً 1500 سال کے طویل عرصے کے اندر جتنے علماء گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، جتنے اولیاء عظام گزرے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں۔ ان کے عقائد، ان کے اعمال و افعال یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، تبھی تو ان کو یہ مقام حاصل ہوا۔ تو اگر یہ ایک معیار بنا لیا جائے تو بہت آسانی سے آج کے دور میں بھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے۔ تو یہ آپ کو حیرت بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، تعجب بھی ہوگا۔ تعجب اس اعتبار سے کہ پہلے آپ نے نہیں سنا تو آپ کہیں اچھا ایسا ہے کہ 1500 سال میں جتنے بھی اولیاء عظام آئے ہیں وہ صرف اہل سنت والجماعت میں آئے۔